ایمان کی حفاظت کتنی ضروری ہے، آج ہمیں اس چیز کا بالکل احساس نہیں کہ ایمان کی حفاظت کتنی ضروری ہے۔ آج کا مسلمان ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا پھر بھی مومن ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا پھر بھی مومن ہے، صدقہ خیرات نہیں پھر بھی مومن ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال نہیں پھر بھی مومن ہے، پھر بھی ایماندار ہے۔ سبحان اللہ، یہ کیسا ایمان ہے بھائی، جس میں نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حقوق اللہ کا خیال، نہ حقوق العباد کا خیال، لیکن ہے پھر بھی مومن کا مومن ہے، پھر بھی مسلمان کا مسلمان ہے، پھر بھی اپنے آپ کو جنتی سمجھتا۔ اللہ کی قسم، جو مومن ہوتا ہے نا، اس کی حالت نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ آپ علیہ السلام کی حدیث صحیح مسلم کی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کائنات کے لوگوں، جس شخص میں 3 خصلتیں ہوں، اس نے ان کے ذریعے ایمان کی لذت اور حلاوت کو پا لیا۔ اور وہ 3 خصلتیں کیا ہیں؟ اب غور سے سنیے ذرا نبی علیہ السلام کا پیغام۔ فرمایا جس کو اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ محبوب ہوں، اور دوسری خصلت جو شخص کسی دوسرے شخص سے محض اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرتا ہو، اور تیسری خصلت نبی علیہ السلام نے جو بیان فرمائی، ذرا اسے اپنے دل میں جگہ دیجیے، آج ہمیں ایمان کی فکر ہی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص دوبارہ کافر بننا اس کے بعد کہ اللہ نے اسے اس سے بچا لیا ہو، ایسے ناپسند کرتا ہے جیسے آگ میں ڈالا جانا انسان ناپسند کرتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت، ایمان کی حلاوت، ایمان کی لذت اسے اتنی پسند ہے کہ جیسے بندے کا آگ میں چھلانگ لگانا، آگ میں پھینکا جانا بندے کو ناگوار گزرتا ہے، ناپسند ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایمان کی لذت اور حلاوت جس دل میں ہو، وہ دل کبھی بھی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کسی موقع پہ اللہ رسول کی مخالفت کی جائے، اللہ رسول کو ناراض کیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان ہوتا ہے، اور ایمان کبھی بھی غلط قدم نہیں اٹھنے دیتا۔ اللہ کی قسم، آج ہمارے اندر ایمان نہیں ہے، ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے، ایمان کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام اللہ سے دعا کیا کرتے تھے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہ، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو کبھی ٹیڑھا نہ کر دینا، اللہ ایمان کی حلاوت کو ہمارے دلوں سے چھین نہ لینا۔ اور نبی علیہ السلام اللہ سے بکثرت یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنی اطاعت فرما برداری پہ ہمیشہ قائم رکھنا، ثابت قدم رکھنا۔ حضرات، میں پوچھنا چاہتا ہوں، جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ کیفیت ہے کہ ایمان کے بارے میں ایمان اتنا حساس معاملہ ہے کہ آپ علیہ السلام بھی اللہ سے یہ دعا کریں، اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما، اللہ مجھے ایمان پہ قائم رکھنا، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ لوگوں اپنے ایمان پہ ایسے قائم رہو، ایسے ڈٹے رہو کہ تمہیں موت بھی آئے ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں آئے۔ لیکن آج ہماری کیا صورتحال ہے؟ آج ہمیں احساس ہی نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے، ہم ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال لیتے ہیں کہ جانے یہ باتیں سننے کرنے کی نہیں ہیں، دنیا کے مزے اڑاتے ہیں، دیکھی جائے گی آخرت میں کیا ہوگا۔ اور بھائی کیا ہوگا جب تیرا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا تو تیرا کیا ہوگا؟ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں جنت دے دے، جہنم سے محفوظ کرے، اپنے ایمان کی فکر کیجئے، ایمان کی حفاظت کیجئے، یہی سب سے بڑا قیمتی اثاثہ ہے میرے بھائیو، یہی سب سے بڑی قیمتی دولت ہے۔ ایمان کی حفاظت جنت کی ضمانت ہے۔